والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے۔ آج اس پر کچھ جملے کہنا ہے مجھے، اس آخری حصے پر۔ 10 راتوں کی قسم الگ کھائی، اس میں یہ رات بھی تو شامل تھی، پھر ایک رات کو الگ کیا۔ اللہ نے رات کی جہاں جہاں قرآن میں قسمیں کھائی ہیں ان پہ ذرا نظر دوڑاؤ۔ واللیل اذا ادبر، قسم ہے رات کی جب وہ پیچھے ہٹ جائے۔ واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ واللیل وما وسق، قسم ہے رات کی اور جو کچھ اس نے سمیٹا۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ تکمیل کو پہنچے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے۔ یہاں کہہ رہا ہے واللیل اذا یسر۔ جتنی آیتیں میں نے پڑھی، صفتیں سنی، جانے لگے، پیچھے ہٹے، مکمل ہو جائے، جب سمیٹے، جب ڈھانپ لے، یہ یہاں یسر کیوں ہے؟ مولانا یسرا، یسری گردان ہے اس کی، اسرا کا مادہ ہے یہ، اسرا معراج پہ بولا گیا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، بڑی بات ہے، وہ تو یوں معراج ہوئی تھی، یہاں کون سی معراج ہو رہی؟ یہی تو سب سے بڑا راز ہے اس شب عاشور کا کہ حسین نے معراج کا تصور بدلا، پہلے یوں ہوتی تھی، اب واللیل اذا یسر کہہ کر خدا نے بتا دیا کہ معراج زمین پہ بھی ہوتی ہے۔ جب تیرے مولا حسین نے بنی اسد سے زمین خریدی تھی تو محرم کو جب وثیقہ لکھا گیا تھا تو اس میں نہ کوئی صاحب کرنا تھا شرائط، اب جو حسین نے خطبہ دیا ہے ظہیر بھائی، اس میں یہ کہا تھا، جانتے ہو میں نے یہ زمین کیوں خریدی ہے؟ سارت مزار المومنین و معراج الملائکۃ۔ اچھا، اب نواب شاہ جی، معراج کے 120 نمونے ہمارے پاس پہلے ہیں، 120 دفعہ تیرے میرے رسول کو اس نے ادھر بلایا۔ اب پتہ نہیں، چونکہ 720 دن لعاب رسالت چوسا تھا حسین نے۔ اب اگر آج جاگ کے ملک، اور اس بات کو مہدی شاہ جی سمجھنا ہے، ایک حسین کے منہ میں اللہ کی زبان، ایک تو حسین کے منہ میں 14 کے منہ میں اللہ کی زبان ہے، پھر بیٹا لسان اللہ کا، پھر 720 دن پورے 2 سال صبح شام، میری صبح بھی رسول زبان چساتے تھے، اور جو حسین پکڑ کے چمٹ جاتا تھا زبان چوستا تھا جیسے دودھ اور شہد کی نہر جاری ہو گئی ہو، اور شام کو بھی ایسے۔ اب 720 کو پھر ضرب دو، 2 دفعہ روز، کتنے ہو گئے؟ 1440۔ گلفام حسینی 1440، ہاشمی امجد 1440، 1 4 5 4 9 9 کے عدد کا جوہر، منہ میں اللہ کی زبان، اللہ کی زبان کا بیٹا، اللہ کی زبان چوس رہا ہے۔ 1440 دن شیراز صاحب چوس کے کیا جوہر آئے ہوں گے اس زبان میں کہ کہنے کا جگر پیدا ہو گیا کہ اب میں معراج کے آئین بدلنے لگا ہوں۔ حسین نے صرف زبان رسالت چوسی ہے، کسی کا دودھ نہیں پیا، بدول کا بھی نہیں پیا۔ اور کیوں نہیں پیا تھا؟ تمہارے رسول کی حدیث ہے کہ ہر شخص 10 چیزوں سے بنا ہے، 8 ماں باپ کی طرف سے، 2 اللہ کی طرف سے، ہڈیاں، پٹھے، رگیں، مغز باپ کی طرف سے، ہڈیاں، پٹھے، رگیں، دماغ باپ کی طرف سے، بال، کھال، گوشت، خون، 4 چیزیں ماں کی طرف سے، روح اور نفس اللہ کی طرف سے۔ تو خون باپ کا نہیں ہوتا، وہ ماں کا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں پینے دیا بطول کا دودھ کہ اس خون نے پہنا تھا زمین پر، اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کسی کی۔ ایک معراج، بلکہ 120 معراج ہیں عرش اولیٰ پر، اور یہ ایک معراج صحرا میں، لیکن دیکھ لو انتظام سارے کیے ہیں حسین نے۔ وہاں سرادقات تھے، یہاں حسین کی قناتیں سرادق ہیں۔ وہاں حجاب اکبر تھا، یہاں شام والی کا خیمہ حجاب اکبر۔ معراج میں کچھ باتیں سیدی میں کہوں گا
कुछ इशारे छोड़ूंगा, और यकीनन साहिबान इशारत तो बस दिल आकिल यकफीह इशारा बल जाहिल ला यकफीह रिसाला। आकिल इशारा समझ लेता है, जाहिल को रिसाला भी पढ़ा दो तो पढ़े। अब शबे मेराज कहते हैं, शिया लोग कहते हैं कि एक रसूल था, एक अली था, एक जली था। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन की तहकीक के दश्त में भटकने वालों, करबला की मेराज के मोहम्मद का नाम है हुसैन। मोहम्मद के एहतराम में इसका नाम मोहम्मद नहीं था, हुसैन था। अब कमर दे दी जामिना नकवी साहब करना चाहे नवाज शाह जी, करबला की मेराज के अली का नाम है अब्बास। करबला की मेराज का मोहम्मद हुसैन, करबला की मेराज का अली अब्बास। मौलाना जी वाज़े बुखारी पूछो, नमाज से तहकीक करो, कितनी देर तक हुसैन अब्बास का हाथ पकड़ के तन्हाई में सरगोशियां करता रहा। मैंने कहा ना, मैंने जमीन क्यों खरीदी है? मोमिनीन की मज़ार हो जाए, ज़ियारत का मलाइका मुकर्रबीन और रूहानीयीन की मेराज हो जाए। मैं ये अब्बास के 2 अलमों पे दाएं बाएं हाथ पकड़ के कह रहा हूं, मैंने पढ़ा है तुम्हारी शिया किताबों में, एक में नहीं लातादाद में फौजों यंजिल व फौजों यसद, फरिश्तों की एक फौज उतर रही है, जा रही है, उतर रही है, जा रही है। जो पहले दिन आया क़यामत तक फिर उसकी बारी नहीं है। शब आशूर, नहीं भाई मतलब कौन? शब आशूर ये भी कहा था सुल्तान करबला ने अपने खेमे में बैठे हुए अपने मुट्ठी भर सिपाहियों से, मन ज़ारा हुफरतकुम फी गुरबतिकुम गाशियाहु नूरुल जब्बार व तहुफ़्फ़ु बिहिल मलाइकतुल अबरार व तमसहुहु बिअजनातिहा लितुसब्बितुल क़ल्बा लिल ईमान। जो तुम्हारी दफन होने वाली जगह पे परदेश में आके सवारी करेगा, जब्बार का नूर उसे ढांप लेगा। भाई है मेरा, आज से नहीं मुद्दत से तल्लुक़ वास्ता है ना ऐसे। लेकिन एक जुमला गलत बोल गया है, मैं तर्दीद कर रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि वो भी नफी करता है, वो अपनी नफी कभी नहीं करता। उसने अपनी नफी की तो इनकी नफी हो जाएगी, क्योंकि खुदा तो हमें इन्होंने बताया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह गज़ल फर अच्छों से नकवी साहब ज्यादा जानता है तौहीद को। मैंने तौहीद किसी मौलवी आलम से सीखी नहीं, सीखी उससे है जो कहता है पर्दा हटा भी दिया जाए तो मेरे यकीन में नाखुन नहीं लगता। मैंने तौहीद अली से सीखी है, मैंने तौहीद जली के हम नाम से सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के सिफात को, अफ़आल को, ज़ात को, माबूदियत को अल्हम्दुलिल्लाह बशरी रसाई के लिहाज से बहुत बेहतर समझता हूँ। लेकिन एक बात है वो हमरे मज़हब शिया में है। देखो हम मातम को निजात समझते हैं, नहीं किसी को हम मजबूर करते हैं, भाई हमारे साथ जरा मातम तो करवा लो। ये कहते हैं मौत में, फौत में, शादी में, गमी में मदद ले लेते हैं, इसमें नहीं लेते। अकीदे का मसला है, हमारा है, आपका नहीं ना सही। हर एक को अपना अपना अकीदा मुबारक। एक बंदा तेरे मौला सादिक के सामने बैठा है, मौला मैंने इतने हज किए पर मैं ज़वारी की। मैंने पहले कहा मैं तौहीद की नफी नहीं करता, मैं शिर्क नहीं पढ़ता, मशरिक को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मुझे शाह नजफ ने करोड़ों से ज्यादा मजबूती के साथ अपने अकीदे पर राशिद किया हुआ है। जो तुम्हें बताता हूँ इससे करोड़ गुना ऊंचा अली को देखता हूँ, लेकिन कभी अल्लाह नहीं कहता, कभी मैंने खुदा न सोचा न समझा न कहा। मानता हूँ, लेकिन हाँ काफी साल पहले की बात है, मुल्तान में मैं पढ़ रहा था अशराफ, वहाँ हमारे ही कौम के लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते 14 को, आप जो लहक के मिंबर पे दावे करते हो। मैंने कहा भाई तुम में और मुझ में बस एक लफ्ज का फर्क है, तुम उनको मानते हो, मैं उनकी मानता हूं। उनको तो दुश्मन भी मानता है, लेकिन उनकी दुश्मन नहीं मानता। हाँ अब मौला नहीं देखिए ज़वारी की, मौला नहीं, चेहरा बदल गया, चेहरा जो जलाल पे सुर्खी है, जलाल आई साजिद बेटे फरमाते हैं हमारा तो हिब्बो
ان تکون فی السواد الذی فیہ الملائکۃ المقربین، تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو اس ہجوم میں ہو جہاں فرشتوں کے گروہ ہیں؟ 3 سیڑھیاں ہیں، 3. پہلی جماعت تم نے پاس کر لی، اب دوسرا دن ہے. فرماتے اما تحب ان تکون فی السواد الذی فیہ امیر المومنین ورسول اللہ، اور تو اس ہجوم میں نہیں جانا چاہتا جس میں علی اور اللہ کا رسول ہو. اب تیسرا چیپٹر ذرا مشکل ہے. تحب ان یروا شخصک فی السواد الذی فیہ رب العزت، تو اس ہجوم میں نہیں جانا چاہتا جس میں وہ موجود ہے. ہمارے مذہب کی 4 ستون ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا کتابوں کے لحاظ سے. اصول کافی، ملا جعفر الفقی، تہذیب الاحکام، الاستبصار، اور ان میں سب سے قدیم کافی ہے اصول کافی. شیخ کلینی کے بھی استاد اور شیخ ہیں ابن قول قمی رضوان اللہ علیہ. کتنی قدیم ہوگی یار کتاب. ان کی ایک کتاب ہے کامل الزیارات، اس میں ایک حدیث صادقی ہے. نبی صاحب نوار شاہ جی سناؤں. فرماتے ہیں نبی حدیث میں اس کا اقتباس سنانے لگا ہوں. زین بھائی فرماتا ہے میرا مولا صادق کہ جب کوئی شخص میری جد امجد کی زیارت کے لیے گھر سے نکلنے لگے، اذا خطا خطوۃ آتاہ اللہ بکل خطوۃ 24,000 حجۃ و24,000 عمرۃ من حجج رسول اللہ وعمراته، حتی اذا دخل الضریح المقدس ووقف فیہ عونا من العونات جعلہ اللہ شافیا فی 300,000 من العوصین المستوجبین للنار. میں جب وہ گھر سے قدم ترنقوی باہر نکالتا ہے، ہر قدم پر اللہ میرے جد کے زائر کے ہر قدم پر 24,000 حج لکھتا ہے. ہر قدم پہ 24,000 عمرے میرے نانا رسول کی حجوں میں سے. فرماتے 24,000 حج ہر قدم پہ میرے نانا کی حجوں میں، حجج رسول اللہ وعمراتے، اور 24,000 عمرے میرے نانا کے عمروں میں سے. یہ نہیں کہا کہ میرے نانا کے حجوں جیسا، یہ نہ پھر تو بندہ رسول جیسا ہو جائے. میں اکثر شیراز صاحب یا ممبروں سے کہا کرتا ہوں کہ اس عالم کو ممبر سے حدیث پڑھنے کا حق ہی نہیں جو صاحب حدیث کی منشا ہی نہ سمجھتا ہو. یہ نہیں کہا کہ میرے نانا کے حجوں جیسے، پھر تو بشر رسول جیسا ہو گیا. ان کے حجوں میں سے. اب تمہاری حیرانی بھی بجائے کہ رسول نے تو ایک حج کیا ہے، وہ تو تیرے سامنے کیا ہے. اور جس کے وسیع کا کمر دے ہاتھ اٹھے اور نیچے آئے، ثقلین کی بندگی پہ بھاری ہو جائے، تو اس کا مولا ہے محمد. جتنے ذرے ہیں کائنات کے، ہر ذرہ ازل سے ابد تک حج کرے، اکیلے رسول کے حج زیادہ ہیں. کروڑوں اربوں خربوں زائر ہیں حسین کے، قدم قدم پہ 24,000 حج مل رہے ہیں. اب بار پھر بھی رسول کے پاس بجاؤ. ہر قدم پہ 24,000 حج میرے نانا کی حجوں میں سے، اور 24,000 عمرے میرے نانا کے عمروں میں سے اسے ملتے ہیں. حتی اذا داخل الضریح المقدس، حتیٰ کہ جب وہ میری جد امجد کی ذریعہ مقدس میں داخل ہو، وَوَقَفَ فِيهِ آنًا مِنَ الْآنَاتِ، اور عامر ایک لمحہ رکے، بس ایک لمحہ. حدیث اتنی بڑی ہے آجی نہیں بھائی مولانا، حدیث اتنی بڑی ہے کہ یہ کل اس وقت تک سارا مجمع اندر باہر والا کھڑے ہو گئے واہ 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 کرے، حق ادا نہیں ہوگا حدیث کا. فرماتے ہیں اندر آئے ذریعہ مقدس کے، وَوَقَفَ آنًا مِنَ الْآنَاتِ، ایک آن، ایک لمحہ رکے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جعلہ اللہ شافعا فی 300,000 من العوصین المستوجبین للنار. اللہ اس زائر کو 3 لاکھ ایسے بندوں کی شفاعت کا حق دیتا ہے جن پہ جہنم واجب ہے. شکر گزار ہوں، اور میں یہ احسان نہیں کر رہا. سورہ بنی اسرائیل پڑھو، اللہ کہتا ہے جس مومن نے اپنی محنت ضائع نہیں کی، کانا سعیہم مشکورا، میں اللہ اور کا شکر گزار. وہ 3 لاکھ جن پہ جہنم واجب ہو چکی،
فرماتے سما، اب یہ آداب زیارت بھی سکھا رہا ہے گویا میرا مولا. سما اس کے بعد، سما اذا ہم هذا الرجل الى زیارت قبر امیر المومنین فدخل الصحن الشریف نظر الى الضریح المقدس ثم خرج ونظر الى العاصی من الاساط ونظر ذلك العاصي المنظور الى الصوني ونظر الصوني الى الثالث ونظر الثالث الى الرابع والخامس حتى الى 90 يغفر الله ذنوبهم من المذنبين المستوجبين للنار. اس کو ان کانوں سے نہیں سننا، ادھر اندر ہے کان، وہ بند رہتے ہیں، بلا کی دستک پہ کھلتے ہیں. جس کو ٹھک ٹھک سنائی دے رہی ہے وہ کھول لے. بے شک لاہور والوں مہدی شاہ وہ کان کھولنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ ہاتھ رکھتا نہیں، یہ ٹھک ٹھک ید اللہ سے ہوتی ہے. فرماتے ثم اذا ہم ذالک، پھر وہ شخص جو میرے جد حسین کی ذریعے تھا، پھر وہ امیر المومنین کی قبر کی زیارت کو چلا، صحن شریف میں داخل ہوا. اس نے میرے بابا امیر کی ذریعے پہ بس نظر ڈالی. میں شیعہ کتابوں میں نہ دکھاؤں، تمہارے مولا کی حدیث نہ دکھاؤں، شہرک کا خون دوں. صحن شریف میں آیا، پھر ذریعہ اقدس پہ نظر کی، ثم خرج، پھر باہر نکل گیا. ونظر الی العاصی من الاساط، باہر نکلا، ایک گناہگار پہ اس زائر کی نظر پڑی. ذریعے سے نکلا، سامنے ایک گناہگار تھا، اس پہ اس کی نظر گئی. وَنَظَرَ ذَلِكَ الْعَاصِيُ الْمَنْظُورُ إِلَى الثَّانِي، اور پھر جس گناہگار کو اس زائر نے دیکھا، اس نے دوسرے کو دیکھا. وَنَظَرَ الثَّانِي إِلَى الثَّالِثِ، پھر اس دوسرے نے تیسرے کو دیکھا. وَالثَّالِثُ إِلَى الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ، پھر تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو، حتیٰ إِلَى 90، حتیٰ کہ 90 بندوں کو دیکھا. جو اندر سے نکلا اس نے غلام ہاشمی ایک کو دیکھا امجد، اس نے دوسرے کو، پھر اس دوسرے نے تیسرے کو، پھر تیسرے چوتھے کو، ایسے 90. عباس کے عالم کی قسم تیرا امام صادق فرما رہا ہے، 90 کے 90 پر اگر جہنم واجب تھی، اس نظر کے صدقے سے بچے گئے. فقط زری کو دیکھا ایک نے، پھر اس نے ایک کو دیکھا، دوسرے کو اس نے نہیں دیکھا، تیسرے کو تو دوسرے نے دیکھا، چوتھے کو تو تیسرے نے دیکھا، پانچویں کو تو چوتھے نے دیکھا. جس کی زری کی شیرازی صاحب نظر کا یہ مرتبہ ہے، اب سچ جب ما ینطق کی زبان نے کہا ہوگا النظر الی وجہ علی. میں نے شیعہ کتابوں میں پڑھا ہے، علماء میں رسول فرماتے ہیں میں نے شب معراج بطول کو بھی دیکھا. تو کربلا کی معراج کی بطول کا نام ہے زینب. ہمارے شہر ملتان میں ایک ملک عمر علی کھوکھر مرحوم گزرے ہیں، بڑے مشہور اداکار، جنہوں نے ملتان کی دھرتی پر سب سے پہلے 6 روزہ مجلس کا انعقاد کیا. رواج ہی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، زیادہ سے زیادہ 2 دن کا جلسہ ہوتا تھا، 3 دن. رئیس اعظم تھے، بڑے آدمی تھے، تو کپاس ذمہ دار تھے. کپاس کو تاخیر تھی، جلسے کی ڈیٹ قریب آئی، تو ان کے بیٹے کا نام شاہد احمد صلاح ڈپٹی کمشنر رہ گیا، ملک زوار کھوکھر. ان سے کہا کہ یار کپاس کو دیر ہے تو ذرا جلسہ ڈیلے نہ کرتے ہیں. بابا جیسے مرضی. اسی رات خواب میں امام حسین آئے. اے ملک عمر علی تھک گیا ہے تو کسی اور کی ڈیوٹی لگا دوں. اور فکرہ سننے والا یہ ہے، کہتے ہیں میں حسین ہوں، چاہوں تو سکھوں سے اپنی عزاداری کرا دوں. اسی وقت جاگے اور بیٹے سے کہا چاہے زمین بیچنی پڑے، مجلس کی تاریخ آگے نہیں ہوگی. تاکہ پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.